والنجم إذا غوى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا قاری محمد یاسین بلوچ حفظہ اللہ کی مشہور کن آواز میں ان کے خیالات کو سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے کفر و عصیان کی تباہی سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والے ظالموں کو درس شفقت و الفت دینے کے لیے کالے گورے امیر غریب مال و دولت غربت و ناداری کے غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے رب کائنات نے اس کائنات میں ایک عظیم انسان کو
ایک عظیم شخصیت کو، ایک عظیم رہبر کو، ایک عظیم رہنما کو، ایک عظیم پیشوا کو، ایک عظیم مقتدا کو، ایک عظیم معلم کو، ایک عظیم مبلغ کو، ایک عظیم ہادی کو، ایک عظیم جرنیل کو، ایک عظیم قائد کو، ایک عظیم آقا کو، جس میں آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، جناب نوح کا جوش تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولولہ توحید ہو، اسماعیل کا اشار ہو، اسحاق کی رضا ہو، جناب صالح کی فصاحت ہو، جناب لوط کی حکمت ہو، جناب موسیٰ کا جلال ہو، جناب ہارون کا جمال ہو، جناب یونس کی اطاعت ہو، جناب یعقوب کی گریہ زاری ہو، جناب داؤد کی آواز ہو، جناب ایوب کا صبر ہو، جناب یوسف کا حسن ہو، جناب یوشع کا جہاد ہو، جناب الیاس کا وقار ہو، جناب یحییٰ کی غربت ہو، جناب زکریا کی خاموشی ہو، جناب عیسیٰ کا زہد و تقویٰ ہو، ایسے شخص کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اور اس کو ساری کائنات کا سردار بنا کے رب کائنات نے اس کائنات میں مبعوث فرما دیا ہے، جس کی عظمت و رفعت کا تذکرہ، جس کے دیدار کا مرتبہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ رب کائنات نے اپنے اس لاڈلے اور پیارے پیغمبر کو، اپنے اس محبوب پیغمبر کو بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑی رفعتوں سے نوازا، بڑی معرفتوں اور بلندیوں سے نوازا۔ وہ لوگ جو میرے مسلک پہ، میرے عقیدے اور نظریے پہ اعتراض کرتے ہیں، خدا کے لیے وہ آج کے اس اجتماع میں
آنکھوں سے تعصب کی اینک کو اتار کے، کانوں سے روئی کے بڑے نکال کے، دل کے بند دروازوں کو کھول کے ہماری معروضات کو سماعت فرمائیں اور پھر فیصلہ کریں کہ مسلک اہل حدیث کے نزدیک امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان و عظمت کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے بارے میں یہ غلط پروپیگنڈا پہ گنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ امام کائنات ہم جیسا ہے، نبی کائنات ہمارے جیسا ہے، آؤ اہل حدیث کے اجتماعات میں آؤ اور سنو، اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں ہم جیسا ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ زمین و زمان ایک طرف، مکین و مکان ایک طرف، بر و بر ایک طرف، شجر و حجر ایک طرف، نباتات ایک طرف، جمادات ایک طرف، ارضیات ایک طرف، فلکیات ایک طرف، بیت المعمور ایک طرف، بیت اللہ ایک طرف، بیت المقدس ایک طرف، انبیاء کی جماعت ایک طرف، صحابہ ایک طرف، تابعین ایک طرف، ائمہ دین ایک طرف، مجتہدین ایک طرف، محدثین ایک طرف، مفسرین ایک طرف، مفکرین ایک طرف، محققین ایک طرف، مؤلفین ایک طرف، زاہدین ایک طرف، عابدین ایک طرف، مجاہدین ایک طرف، مواحدین ایک طرف، علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، شرفاء، فضلاء، عمراء، زعماء، شہداء ایک طرف۔ اور اہل حدیث کا مسلک یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، آمنہ کا لال اکیلا ایک طرف، ساری کائنات مل کے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، رسول اللہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ جاؤ اور کائنات کے امام کی ساری شانیں ایک طرف، اللہ نے اپنے محبوب کو جو نام عطا کیا ہے نا، ساری کائنات مل کے نبی کے نام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذات تو بڑی دور کی بات ہے، الزام تراشیاں کرنے والوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ذات تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی قسم نبی کے نام کا بھی مقابلہ، کیسا پیارا نام اللہ نے عطا کیا ہے، اور نبی سے محبت کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ کتنا پیارا تھا اللہ کو آمنہ کا لال۔ حسان ابن ثابت جیسا شخص کہتا ہے رضی اللہ تعالی، حسان ابن ثابت کہتا ہے، اور لوگوں رحمت کائنات کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اللہ نے رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ
فذل عرش محمود وہذا محمد۔ او لوگو، اللہ نے تو اپنے محبوب کا نام بھی اپنے نام سے نکالا ہے، وہ محمود ہے، عرش والا محمود ہے، فرش والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا انتخاب کیا، کیسا انتخاب کیا؟ نام تو پہلے بھی موجود تھے، آدم بھی نام ہے، نوح بھی نام ہے، ابراہیم و اسماعیل بھی نام ہے، اسحاق بھی نام ہے، یعقوب بھی نام ہے، موسیٰ و عیسیٰ بھی نام ہے۔ لیکن کبھی غور کیا ہے آدم کا کیا معنی ہے؟ گندمی رنگ والا۔ نوح کا کیا معنی ہے؟ آرام و سکون والا۔ ابراہیم کا کیا معنی ہے؟ بڑے گروہ کا باپ۔ اسماعیل کا کیا معنی ہے؟ میری فریاد سن۔ اسحاق کا کیا معنی ہے؟ ہنسنے والا۔ یعقوب کا کیا معنی ہے؟ پیچھے آنے والا۔ یوسف کا کیا معنی ہے؟ مزید۔ موسیٰ کا کیا معنی ہے؟ پانی سے نکالا ہوا۔ عیسیٰ کا کیا معنی ہے؟ سرخ رنگ والا۔ اور قربان جاؤں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نام پہ نبی کو نام بھی وہ عطا کیا، محمد کا معنی ہے تعریفوں والا۔ کیا معنی ہے؟ تعریفوں والا۔ آج یہاں میرے آقا کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ تعریفیں کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ اور اتنی تعریفوں والا، تورات میں اس کی تعریفیں، انجیل میں اس کی تعریفیں، زبور میں اس کی تعریفیں، 127 صحیفوں میں اس کی تعریفیں، قرآن کریم میں اس کی تعریفیں، عرشیوں میں اس کی تعریفیں، فرشیوں میں اس کی تعریفیں، نوریوں میں اس کی تعریفیں، ناریوں میں اس کی تعریفیں۔ اور لوگوں، اپنوں میں اس کی تعریفیں، بیگانوں میں اس کی تعریفیں، یاروں میں اس کی تعریفیں، اغیاروں میں اس کی تعریفیں، سجنوں میں اس کی تعریفیں، دشمنوں میں اس کی تعریفیں، چھوٹوں میں اس کی تعریفیں، بڑوں میں اس کی تعریفیں، امیروں میں اس کی تعریفیں، غریبوں میں اس کی تعریفیں، مکانوں میں اس کی تعریفیں، میدانوں میں اس کی تعریفیں، ایوانوں میں اس کی تعریفیں، دکانوں میں اس کی تعریفیں، بازاروں میں اس کی تعریفیں، غاروں میں اس کی تعریفیں، کلمے میں اس کی تعریفیں، اذان میں اس کی تعریفیں، اقامت میں اس کی تعریفیں، نماز میں اس کی تعریفیں، عالم بالا میں، عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم حشر میں، حوض کوثر پہ، جنت میں، دنیا کے جس کونے پر تو جائے گا آمنہ کے لال کی تعریف وہاں پائے گا۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی رفعت کی بات ہے۔ نام ہی ایسا عطا کر دیا جس کا معنی ہے تعریفوں والا۔ اور ایک اور انداز میں کیسا پیار تھا رسول اللہ کے ساتھ اللہ کو۔ اللہ، اللہ کے کتنے لفظ ہیں؟ 4۔ کتنے لفظ ہیں؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام عطا کیا اس کے حرف بھی 4۔ سنو، تمہیں کیا پتا تمہارا آقا کون ہے، تمہارا رہبر کون ہے، تمہارا رہنما کون ہے، تمہارا پیشوا کون ہے، تمہارا مقتدا کون ہے؟ اللہ نے تمہیں کیسا پیغمبر عطا کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بھی 4 ہیں، اللہ کے بھی 4 ہیں۔ اللہ کے 4 حرف الگ کر دو، معنی ختم نہیں ہوگا۔ 4 لفظ الگ کر دو،
اللہ قرآن کریم میں آیا نا، اللہ لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ سے الف اتار دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ للہ۔ کیا رہ گیا؟ للہ۔ قرآن سے پوچھ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بولو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور جاؤ لام بھی اتار دو، ایک لام اتار دو، پیچھے لہو رہ گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اور دنیا میں زمین و آسمان میں بادشاہت کس کی چلتی ہے؟ حکومت کس کی چلتی ہے؟ جاؤ یہ لام بھی چھوڑ دو، پیچھے ہو رہ گیا ہے۔ هو الحی القیوم، وہی ہے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا۔ ایک ایک لفظ کا معنی ہے آؤ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ تعریفوں والا۔ کیا معنی ہے؟ تعریفوں والا۔ محمد سے میم جدا کر دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ حمد۔ معنی ختم نہیں ہوگا۔ حمد کا کیا معنی ہے؟ مجسمہ تعریف۔ جاؤ حمد سے بھی ہا کو جدا کر دو، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ مد۔ مد کا کیا معنی ہے؟ کھینچنے والا، اور لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا۔ آمینہ کا لال کون ہے؟ لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا۔ جاؤ مد سے میم جدا کر دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ دال۔ الدال علی الخیر، اور لوگوں، دال کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلانے والا، لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے والا۔ امام کائنات جناب محمد کے نام کے چاروں لفظ الگ کر دو، معنی ختم۔ کتنے بے وقوف ہیں وہ جو نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، جو پیغمبر کی ختم نبوت کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے چور دروازے کھولتے ہیں۔ اور لوگوں، اور جس رب نے نبی کے نام کے معنی کو ختم نہیں ہونے دیا، وہ اس کی نبوت کو بھی ختم ہونے دے سکتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ لیکن مجھے معاف کر دینا، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی کتنا پیارا ہے۔ نام نہاد مسلمان کو آج یہ نام بھی پسند نہیں۔ یقین نہیں آتا؟ آج کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ڈکشنری تلاش کرتا ہے، مولویوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دیتا ہے، اولی صاحب کوئی نیا اور خوبصورت نام بتاؤ۔ اللہ نے بڑی دیر کے بعد بیٹا دیا۔ کہاں یاد آئے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، صبح درس کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا، حضرت آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے 7 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو مجھے کوئی اچھا سا نام بتا دو۔ مولانا فرمانے لگے عبد الرحمن رکھ لے۔ کہنے لگا مولوی صاحب تے بڑے لوگاں نے رکھیا کو اور دسو۔ آپ نے فرمایا عبداللہ رکھ لے۔
اس نے کہا یہ بھی بڑے ہیں، کوئی اور بتائیں۔ مولانا فرمانے لگے محمد رکھ لو۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں، کوئی اور بتائیں۔ کہا ابو بکر رکھ لے، عمر رکھ لے، عثمان رکھ لے، علی رکھ لے، طلحہ و زبیر رکھ لے، سعد و سعید رکھ لے۔ کہنے لگا مولوی صاحب میں آپ کو عالم سمجھ کے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کوئی ایسا نام بتائیں جو کسی کا نہ ہو۔ مولانا فرمان لگے پھر ابلیس رکھ لے، یہ کسی کا نہیں۔ یہ ہماری محبت ہے رسول اللہ کے ساتھ کہ ہم محمد جیسے نام کی موجودگی میں اس سے اچھا نام تلاش کرتے پھر رہے، عبداللہ جیسے نام سے جان چھڑا کے کوئی نیا نام تلاش کر رہے، عبد الرحمن سے جان چھڑا کے کوئی نیا نام استعمال کرنے کے لیے نام رکھ رہے۔ کہاں سے لاؤں ایسے اکابر کو تلاش کر کے، کہاں سے لاؤں ایسے پیار کرنے والوں کو تلاش کر کے۔ اے اہل حدیث تیری تاریخ بڑی تابناک ہے، اہل حدیث تیری تاریخ بڑی درخشندہ ہے۔ تو نہیں جانتا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے بزرگ، تیرے اسلاف، تیرے اکابر کس طرح رسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ یہ تیونس کا شہر ہے، یہ تیونس کا عباسی ہے، تیونس کا رہنے والا ہے۔ اس کی کنیت ابو البرکات ہے، بہت بڑا محدث ہے، نام اس کا محمد ہے۔ اور سنو اس کے خاندان کی رسول اللہ سے محبت تو دیکھو، رحمت کائنات سے پیار تو دیکھو۔ اس کا نام محمد تھا، اس کے باپ کا نام محمد تھا، اس کے دادا کا نام محمد تھا، اس کے پردادا کا نام محمد تھا۔ اور میں نے اس کی تاریخ کو پڑھا ہے، اس کی 14 پشتوں میں تسلسل کے ساتھ نام محمد چل رہا ہے۔ 14 پشتوں کے اندر تسلسل کے ساتھ نام محمد چلا رہا ہے۔ ان کی محبت کا عالم کیا۔ اور اسی لیے قاضی ایاز نے لکھا کتاب الشفا کے اندر، اس نے کہا میں نے مالک سے سنا ہے، کیا؟ وہ کہتے ہیں ان مالک سمیت اہل مکہ تھا۔ مالک کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے اہل مکہ سے سنا۔ کیا سنا؟ یقولون، وہ کہتے تھے ما من بیت وفیہ اسم محمد۔ او لوگو یاد رکھو، جس گھر میں ایک محمد نامی شخص ہوتا ہے، جس گھر میں، تمہیں کیا پتا ہے کہ تیرے آقا کو اللہ نے کتنی عزتوں عظمتوں سے نوازا ہے؟ فرمایا جس گھر میں ایک شخص محمد نامی ہوتا ہے، اس گھر پہ ہمیشہ رب کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ تجھے یہ نام ہی پسند نہیں رہا؟ تیری محبت کیسی محبت؟ وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نامی ایک شخص ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی رہتی۔ صرف رحمتیں ہی نہیں، الا نما و روزے کو، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ اس گھر کو روزیوں سے بھر دیتا ہے، روزیوں سے بھر دیتا ہے جس گھر میں محمد نامی شخص۔ اور صرف اس گھر کو نہیں، فرمایا وہ روزے کا جیرانہم، اللہ کو وہ گھر اتنا پسند آتا ہے جس گھر میں محمد نامی شخص کوئی موجود ہو، اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ اس کے پڑوسیوں کو بھی رزق عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔
کتنی بڑی عظمت ہے، لیکن میری اور تیری محبت کیسی ہے، میرا اور تیرا پیار کیسا، میری اور تیری عقیدت کیسی کہ میں اور تو آج اپنے بچوں کا یہ نام رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم لنڈے کے عاشق ہیں، لنڈے کے، حقیقی عاشق نہیں رہے۔ یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا۔ یہ ابھی کل دیکھ لیں سیالکوٹ میں کیا ہوا ہے، اسلام کے چہرے پر کس طرح سیاہی ملی گئی، پاکستان کو کس طرح بدنام کیا گیا، جناب محمد الرسول اللہ کے عشق کا نام لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و پیار کا نام لے کر اعلان ہوا لاؤڈ سپیکروں پہ، ایک شخص نے محمد الرسول اللہ کی گستاخی کر دی ہے۔ گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے کے لیے نکلو، لوگ گھروں سے نکلے، دکانوں سے نکلے، لیکن کوئی نہیں پوچھتا، کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ نکلنے والا کون ہے جو صبح و شام دودھ میں پانی ملاتا ہے، یہ نکلنے والا کون ہے جو مرچوں میں بورا استعمال کرتا ہے، یہ نکلنے والا کون ہے جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے، یہ نکلنے والا کون ہے جو ساری رات گندی اور فحش فلمیں دیکھتا ہے، یہ نکلنے والا کون ہے جس نے رحمت کائنات جناب محمد کی سنت کا ہمیشہ تمسخر اڑایا ہے، رسول اللہ کی سنت کا ہمیشہ مذاق اڑایا ہے۔ ایسے نام نہاد عاشق میدان میں نکل رہے ہیں اور اس کو جہنم واصل کر رہے ہیں، نہیں جانتے رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے، نہیں جانتے رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، نہیں جانتے اسلام اور شریعت کا پیغام کیا ہے۔ اور وہ نبی تو وہ تھا، جا سنن نبی داؤد پڑھ کے دیکھ، کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما، کائنات کا پیشوا، مسجد نبوی سے کافروں اور مشرکوں کے مقابلے کے لیے، بے دینوں اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے لشکر ترتیب دیا۔ لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے کائنات کے امام نے ان کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا میرے صحابہ، آپ جس مشن پہ جا رہے ہیں یہ بہت بڑا مشن ہے، یہ بہت بڑا مشن ہے، اور اس مشن کے کیا کہنے، مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ۔ اور دنیا جہان کے لوگوں، آمنہ کا لال کہہ رہا ہے یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ آپ نے فرمایا نکلنے والے بندے کے سفر کی وجہ سے پاؤں پہ جو گرد پڑتی ہے، جو مٹی پڑتی ہے، وہ مٹی اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ مدینے والا کہتا ہے فتمسہ النار۔ میں محمد اعلان کر کے کہتا ہوں ایسے مشن پہ نکلنے والے ان مجاہدوں کے پاؤں پہ پڑنے والی مٹی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ ان پاؤں کو کبھی جہنم کی آگ سے نہیں جلائے گا۔ اس مشن پہ جانے والوں سے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مقابلے میں غیر مسلم، مقابلے میں مخالف، مقابلے میں دشمن۔ کائنات کے امام نے کیا کہا؟ اور جانے والوں وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا
صغیرن ولا امراتن. کائنات کا امام کہتا ہے جا رہے ہو؟ جی محبوب جا رہے ہیں. فرمایا سنو، کسی کمزور اور بوڑھے پہ وار نہ کرنا، اس کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور صحابہ میدان جنگ میں گئے، انہوں نے دیکھا، جہاد کیا، لڑتے لڑتے تلوار یوں میدان میں لہرا کے کھڑے ہیں اور رک گئی ہے تلوار. اور کیوں وار نہیں کرتے؟ کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النساء والصبیان. کیسے وار کروں؟ عورت اور بچے پر وار کرنے سے محمد نے منع فرما دیا ہے. اتنا پاس انہیں رسول اللہ کا. تجھے نہیں منع کیا رسول اللہ نے؟ تجھے نہیں کہا رسول اللہ نے ان النار لا يعذب بها الا اللہ؟ آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، میں تمہیں یہ سبق دے کے جا رہا ہوں، کسی انسان کو آگ کا عذاب دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تمہیں بھول گئے رسول اللہ کے فرامین؟ کیسا عاشق ہے تو، کیسا محب ہے تو، کیسا پیار کرنے والا ہے تو. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، حدیث کا تمسخر اڑائے اور اپنے آپ کو محب کہلائے. اور لوگوں، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ 14 پشتوں میں تسلسل سے نام محمد چلا جا رہا ہے. اور یہیں پہ بس نہیں، آپ سمرقند میں جائیں اور تاریخ کے اوراق کو پلٹیں. سمرقند کے اندر لوگوں نے ایک قبرستان بنایا جس قبرستان کا نام ہی تربت المحمدیین ہے. اس کا نام ہی تربت المحمدیین ہے. کیا مطلب؟ کہا لوگوں سنو، اس قبرستان میں صرف وہ دفن ہوگا جس کا نام محمد ہوگا. ان کی محبت دیکھو. اور پھر انہوں نے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے فقہ کی چوٹی کی کتاب ہے ہدایہ، جس کے بارے میں یار لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہدایہ قرآن کی مانند ہے. اس ہدایہ کا مصنف جب فوت ہوا، دنیا سے رخصت ہوا، لوگ اس کی چارپائی اٹھا کے دفن کرنے کے لیے اس قبرستان میں لے کے گئے. لوگوں نے راستے میں دروازے پہ روک دیا، کہا اس کو یہاں دفن نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کہا اس کا نام محمد نہیں ہے. ہم نے اس قبرستان میں صرف اس کو دفن کرنے کی اجازت دینی ہے جس کا نام محمد ہے. ذرا لوگوں کی محبت تو دیکھو. آج ہماری محبت، ہمارا پیار، ہم یہ نام رکھنا بھی پسند نہیں کرتے. لوگوں سوچو، غور و فکر کرو، آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ نے بڑی عزتوں، عظمتوں، رفعتوں، معرفت اور بلندیوں والا پیغمبر ہمیں عطا کیا ہے. اگر میں اور آپ اس کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جائیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کا توق اپنے گلوں میں پہن لے، دنیا میں بھی عزت مل سکتی ہے، آخرت میں بھی اس کے بدلے میں جنت مل سکتی ہے. میرے بھائی مولانا ابو بکر معاویہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ آپ سے مفصل و مدلل خطاب فرمائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا نجم اذا غوا